5,00,000 حدیثیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زبانی یاد تھی۔ 40 حدیثیں جسے زبانی یاد ہوں عربی متن کے ساتھ، اس کے بارے میں میرے آقا کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں 40 حدیثیں جس کو زبانی یاد ہوں اس پہ میری شفاعت واجب ہے، وہ بندہ جنتی ہے۔ تو اس قسم کے فرمان 40 حدیثیں یاد کرنے والے کے بارے میں، تو ذرا سوچو وہ امام کتنا بڑا ہوگا جس کے سینے میں 5,00,000 حدیثیں اللہ نے جمع فرمائے۔ 5,00,000 حدیثیں جنہیں زبانی یاد تھیں، 1,000 کے قریب آپ کے طلباء۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے بارے میں قول یہ بھی ہے کہ جس سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اسی سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ تو امام شافعی نے اگرچہ امام اعظم کا زمانہ نہیں پایا، امام شافعی بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی بھی اگرچہ ان کا مسلک الگ ہے، فقہ ان کی الگ ہے، اور وہ فقہ شافعی کے یعنی بانی ہیں اور ان کے وہ امام ہیں، الگ ان کا جو ہے وہ مسلک ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ بے شمار مسائل کے اندر ان کا اختلاف بھی فقہ کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود امام شافعی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا اور وہ مسئلہ مجھ سے حل نہ ہو رہا ہوتا تو امام شافعی کہتے ہیں اس کا حل یہ تھا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتا، مزار پہ جا کے وہاں میں 2 رکعت نفل پڑھتا، اپنے طریقے سے نہیں، کہتے نفل بھی امام اعظم کے طریقے پہ پڑھتا۔ حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رفع یدین کے قائل ہیں، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ ان کے مزار پہ جا کے میں اپنے طریقے سے نفل نہیں پڑھتا، میں فقہ حنفی کا جو طریقہ تھا، جو امام اعظم کا تھا، اس حنفی طریقے پر میں وہاں جا کے نماز پڑھتا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ سبب کیا کہ آپ تو رفع یدین کے قائل ہیں لیکن امام صاحب کی بارگاہ میں آپ رفع یدین ترک کیوں کرتے، تو امام شافعی کہتے مجھے اتنے بڑے امام کے پاس آ کے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے طریقے پہ نماز پڑھوں، میں اپنا طریقہ چھوڑ دیتا ہوں، جو اس امام کا بیان کیا ہوا طریقہ ہے اس طریقے پہ نماز ادا کرتا ہوں۔ کہتے مجھے حیا آتی ہے کہ اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں آ کے میں اپنے طریقے پہ نماز پڑھوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہتے میں مزار پہ آتا، 2 رکعت نفل پڑھتا، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں امام صاحب کا وسیلہ دے کے دعا کرتا، کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوتی تھی میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تصرف ہے بعد الوصال بھی کہ وہ صرف زندگی میں ہی لوگوں کے مسئلے حل نہیں کرتے بلکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنے مزار میں بھی وہ تصرف کرتے اور لوگوں کی مشکلوں کو حل کرتے۔